نااہلی، بے حسی، غفلت یا بد انتظامی، سانحہ پیمز کیوں ہوا تاحال تعین نہ ہو سکا؟ حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ آتش زدگی سے 14 معصوم جانوں کے ضیاع کی تحقیقات جاری، بات ملازمین کے بیانات سے آگے نہ بڑھ سکی۔ انکوائری کمیٹی نے وزیر اعظم کو پیش رفت سے آگاہ کر دیا، عبوری رپورٹ آج پیش کی جائے گی۔ ادارے کے سربراہ سمیت 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ، آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک، زچہ و بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کوریڈورز کا بھی معائنہ۔ اے سی کا کمپریسر خراب تھا تو ٹھیک کیوں نہیں کرایا گیا؟ سی ڈی اے کو آگ لگنے کی اطلاع تاخیر سے کیوں دی گئی؟ بچوں کو نکالنے کا ایمرجنسی پلان ناکام کیوں ہوا؟ کب تک کمیٹیاں بنا کر ایسے حادثات کو نظر انداز کیا جائے گا؟ کئی سوالات جواب طلب۔ ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ بتایا گیا کہ بیانات میں تضاد ہم نے اس وقت دیکھا جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ 4 ماہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں وہاں سے، اور ان بچوں کو جو ہیروز کہلائے جا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ان 14 بچوں کو نہیں بچایا، انہوں نے ان 4 بچوں کو بچایا اور ان کو ریسکیو کیا۔ وزیر صحت سانحہ پیمز کی ذمہ داری اٹھائیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، مطالبہ زور پکڑ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے بھی مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے استعفیٰ مانگ لیا۔ اراکین کے سخت سوالات، اسپتال انتظامیہ اور عملے کے بیانات پر عدم اعتماد، پیر کو اسپتال میں اجلاس طلب، اراکین متاثرہ خاندانوں سے ملیں گے، واقعے سے متعلق بیانات میں تضاد ہے، وزیر صحت کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، عالیہ کامران کی گفتگو، مہیش کمار نے کہا آگ کیسے لگی کسی کو معلوم نہیں، جائے وقوع کا جائزہ لیا، اے سی اسپارک ہونے کے شواہد نہیں ملے، جس اے سی کا کمپریسر پھٹنے کا کہا جا رہا ہے وہ کچھ عرصے سے بند پڑا تھا۔ آ گیا کہ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا اور یہاں کراس کوشچننگ بھی کی، اور ہم نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا کہ یہ سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ اجڑی گودیں، بہتے آنسو، گھر گھر سوگ، سانحہ پیمز پر ہر آنکھ اشکبار۔ 14 بچوں کی میت ورثہ کے سپرد، ایک کی راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کالا خان میں تدفین، کسی نے مدد نہیں کی۔ حادثے کے وقت اسپتال کا عملہ موقع پر موجود ہی نہ تھا، انتظامیہ نے لواحقین کو بھی اوپر جانے سے روک دیا تھا۔ غم زدہ باپ کا شکوہ، فائر بریگیڈ 6 منٹ میں پہنچنے کا دعویٰ بھی غلط قرار، اللہ نے 4 سال بعد بیٹا دیا، چند گھنٹے بعد واپس لے لیا۔ ادریس خان غم سے نڈھال، کیا قانون کا ہاتھ ذمہ داروں تک پہنچ سکے گا؟ والدین کا سوال۔ سول سوسائٹی کا پیمز زچہ و بچہ سینٹر کے باہر مظاہرہ، ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ کل آپریٹ ہونا ہے مسز کا یہاں پہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم آپریٹ کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس نہ تو وینٹیلیٹر ہے، ہم آپ کے بچے اور مسز کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ آپ اس لیٹر پہ سائن کریں اور اپنی مسز کو لیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں یہ ہسپتال بند کر دیں ہمارے لیے یار۔ سانحہ گزر چکا، بے حسی برقرار، پیمز انتظامیہ نے مریضوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ اہلیہ کی سرجری ہے، اب کہہ رہے ہیں یہاں سے لے جاؤ۔ عملہ کہتا ہے بچے اور ماں کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ شہری کی دہائی، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ، پیمز ایڈمن بلاک کے باہر متاثرین کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب آج ہوگا۔ نون لیگ نے نواز شریف کی منظوری کے بعد بیرسٹر افتخار گیلانی کو امیدوار نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا سردار مختار خان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ، جیت کے لیے 27 ووٹ درکار۔ نون لیگ کے 31 ارکان، ایک اتحادی کی حمایت بھی حاصل۔ پیپلز پارٹی 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں موجود۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط، پاکستان کویتی مسلح افواج کو تربیت اور استعداد کار میں اضافے میں مدد فراہم کرے گا۔ بارڈر مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں بھی معاونت کی جائے گی۔ کویت کے اعلیٰ سطح وفد کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات، مختلف امور پر بات چیت، وفد کا GHQ کا بھی دورہ، فیلڈ مارشل سید آسی منیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال، ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی استحکام کے لیے پاک فوج کی خدمات کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ، اسے امریکہ سے منسلک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔
ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. کہا پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں. مکہ معاہدے کا فورم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے. ایران اور شام سمیت کسی بھی ملک کی جانب سے شمولیت کی درخواست ملنے پر غور ہو سکتا ہے. سرگودا کے قریب ڈرون بھیجنے کا بھارتی دعویٰ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ قرار. ایرانی صدر کا مسلم ممالک کے اتحاد پر زور. تقریب سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے سے تعاون بڑھا کر امن اور سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرے. خطے کی ممالک کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی خود سنبھالنی چاہیے. واضح کیا کہ ایران کمزور نہیں ہے, ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا واشنگٹن کی ایران پالیسی مذاق بن چکی. امریکہ پہلے سے عائد پابندیاں دوبارہ لگا رہا ہے. اسپیکر باقر کالیباف کا اقتصادی جنگ میں بھی دشمن کو شکست دینے کا عزم. استحکام پاکستان پارٹی کا ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کا اعلان. ٹھوس حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ. صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کہتے ہیں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے بغیر عوام کو ریلیف کی فراہمی ناممکن ہے. کسی کو پسند ہو یا نہ ہو نئے صوبے بنانا ہوں گے. اس مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. عام آدمی کے مسائل گھر کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس بنانا ہوں گے. نئے صوبوں کے لیے قدم بڑھانے والی ہر سیاسی جماعت کا ساتھ دیں گے. صوبہ بہاولپور کو بحال کیا جائے ورنہ تحریک چلائیں گے. پرنس بہاول عباسی کا اعلان. کہا 1 یونٹ بناتے وقت صوبہ بہاولپور بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. تمام سیاسی جماعتیں صوبہ بہاولپور کی حیثیت تسلیم کر چکی. پنجاب اور قومی اسمبلی سے قراردادیں پاس ہو چکی. اب ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد. یار دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں, صوبے کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز کیا چاہتے ہیں. سندھ اسمبلی 6 بار نئے صوبوں کی مخالفت کی قرارداد منظور کر چکی. جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے. دیکھ لیں سندھ کے عوام کیا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں ملک کے عوام جو چاہیں گے وہی ہوگا. یومیہ تعین کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل. پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا 342 روپے 60 پیسے ہو گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 19 پیسے کم کر کے 371 روپے 61 پیسے مقرر. جماعت اسلامی کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا. ہمارا احتجاج محدود نہیں. مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا. حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب. کہا پیمز میں معصوم بچے حکمرانوں کی نااہلی کا شکار ہوئے. یہ حکمران ایک اسپتال بھی درست طور پر نہیں چلا سکتے. سانحہ پیمز انتہائی المناک اور ناقابل فراموش ہے. ایک کمیٹی بن گئی اور ہم معاملے کو بھول جائیں. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ملک میں غریب دشمن نظام چل رہا ہے. جس طرح کی صورتحال ہے ایسا مزید سانحہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کراچی میں میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. جوڈیشل کمیشن نے فریقین کو آج طلب کر لیا. مقتول کے اہل خانہ اور وکیل جبران ناصر کی طلبی. فوکل پرسن سندھ حکومت کو بھی نوٹس بھجوا دیا گیا. قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شارع فیصل پر احتجاج میں شریک افراد کے خلاف مقدمہ درج. 100 سے زائد مظاہرین نامزد. فیکٹری میں چوری کا الزام. انتظامیہ نے اپنی عدالت لگا لی. کراچی کے علاقے منگو پیر میں مبینہ چور کو کرین سے الٹا لٹکا دیا گیا. چیختا چلاتا ملزم نیچے اتارنے کی دہائیاں دیتا رہا. ملازمین تماشا دیکھتے رہے. پیر آباد تھانے میں مقدمہ درج. پشاور میں سی ٹی ڈی کے نواحی علاقے میرا کچوڑی میں کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک. دستی بم اور اسلحہ برآمد. حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق افغان صوبے ننگرہار سے تھا. نیپال اور تبت میں سیلاب کی تباہ کاریاں. ہلاکتوں کی تعداد 359 تک پہنچ گئی. 500 غیر ملکیوں سمیت 1,500 افراد لاپتہ. موزوں ریلوں سے گھر پل سڑکیں اور بجلی گھر تباہ. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دریا کا راستہ بند. تباہ کن سیلاب کے مقام پر جھیل بن گئی. پھٹنے کا خدشہ.